جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تین بج چکے تھے لیکن جولیا اب بھی جاگ رہی تھی اور ابھی تک میٹرو ہوٹل کے اسی کمرے میں اس کا قیام تھا۔ وہ عمران کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس نے اسے میٹرو ہوٹل میں اتار دیا تھا اور قیدیوں کو لیے ہوئے دانش منزل کی طرف چلا گیا تھا۔ جولیا سوچ رہی تھی کہ کہیں اسے بھی عمران کی ماتحتی میں نہ رہنا پڑے۔ ابھی تک ایکس2 کے بعد خود جولیا ہی کا نمبر تھا۔ سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبروں تک ایکس2 کے احکامات اسی کی معرفت پہنچا کرتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ اسے سب پر برتری حاصل ہے۔ کافی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتی رہی، پھر سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ 17 نمبر؟ دوسری طرف سے ہوٹل کے آپریٹر کی آواز آئی۔ مسز براؤن پلیز؟ مسز براؤن اسپیکنگ۔ آپ کی کال ہے۔ کنیکٹ کر دیجئے۔ چند لمحوں کے بعد ایکس2 کی آواز آئی۔ ہیلو مسز براؤن۔ اوہ یس، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ تم بخیریت ہو مسز براؤن؟ یس پلیز۔ مسز براؤن، کیٹل ٹی پلیز۔ بہتر۔ جولیا نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیٹل ٹی کا مطلب یہ تھا کہ اسے ٹیلی فون کی بجائے ٹرانسمیٹر پر گفت و شنید کرنی چاہیے۔ اس نے سوٹ کیس سے سفری ٹرانسمیٹر نکالا اور احتیاطاً باتھ روم میں چلی آئی۔ جولیا، ٹرانسمیٹر سے آواز آئی۔ یس سر۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ جیفرسن اسٹریٹ کی سیما لاج پر ریڈ کریں۔ اس عمارت میں پائے جانے والے کتوں کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اگر وہاں کے مکینوں میں سے ایک آدمی بھی بچ کر نکل گیا تو بہت سختی سے جواب طلب کروں گا۔ بہت بہتر جناب۔ کیا عمران کو بھی فون کیا جائے؟ فون؟ کیا بک رہی ہو تم؟ وہاں اس ہوٹل سے فون کرو گی؟ نہیں، کسی پبلک بوتھ سے تنویر سے رابطہ قائم کرو، وہ سب کو مطلع کر دے گا۔ بہت بہتر جناب۔ اس کے بعد تم وہیں ہوٹل میں ٹھہرو گی۔ کیا تم سو رہی تھی؟ نہیں جناب، سونے کا ارادہ کر رہی تھی۔ بس اس کے بعد سو جانا، اوور اینڈ آل۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جولیا باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کلاک ٹاور نے 4 بجائے اور اس نے سوچا کہ اب وہ کسی روک ٹوک کے بغیر باہر جا سکے گی۔ 4 بجے سے قبل باہر جاتے وقت اسے رجسٹر میں درج کرنا پڑتا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں اور کیوں جانا چاہتی ہے۔ وہ باہر نکلی اور چوراہے کی طرف چل پڑی کیونکہ پبلک ٹیلی فون بوتھ چوراہے کے قریب ہی تھا۔ بوتھ میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر ہک سے ریسیور نکال کر فون کو ٹیسٹ کیا۔ اس میں کرنٹ موجود تھا۔ سب کچھ ہوا لیکن وہ نہ ہو سکا جس کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہر ایک کے نمبر ڈائل کیے لیکن
کہیں سے بھی جواب نہ ملا۔ آخر میں عمران سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن وہاں بھی سناٹا تھا۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل آئی۔ ایکسٹرو نے بہت زور دے کر کہا تھا کہ اس عمارت پر ریڈ کیا جائے، لیکن جب کوئی بھی نہ مل سکا تو وہ کیا کرتی؟ بہرحال اس نے سوچا کہ اب جلد از جلد ایکسٹرو کو اس کی اطلاع ہونی چاہیے۔ وہ فٹ پاتھ سے نیچے اتر ہی رہی تھی کہ کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے آ لگی اور وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ خاموشی سے چلتی رہو، ورنہ یہ ریوالور ہے، آئس کریم نہیں، کسی نے آہستہ سے کہا۔ جولیا سناٹے میں آ گئی، لیکن چلتی رہی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آخر وہ ایک کار کے قریب پہنچی اور اس میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ پچھلی نشست پر، نامعلوم آدمی نے کہا۔ جولیا نے خاموشی سے تعمیل کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس غیر متوقع حادثے پر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ نامعلوم آدمی بھی اس کے برابر جا بیٹھا اور کار چل پڑی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ دیر بعد جولیا نے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتا محترمہ۔ اس آدمی کا لہجہ بڑا شریفانہ تھا۔ جولیا حیران رہ گئی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ آخر ایکسٹرو نے کس قسم کا کھیل شروع کر رکھا ہے۔ کار کی کھڑکیوں میں سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے راہ کا اندازہ کرنا بھی محال تھا۔ جولیا تن بے تقدیر ہو بیٹھی۔ ویسے بھی اسے اطمینان تھا کہ ایکسٹرو 1000 آنکھوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ اسی رات کا ایک تجربہ شاہد تھا کہ انتہائی مایوسیوں کے عالم میں بھی غیر متوقع طور پر نہ صرف اس کی جان بچ گئی تھی، بلکہ وہ لوگ بھی قابو میں آ گئے تھے جو شاید اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی قوت بھی رکھتے تھے۔ جولیا اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے اسی پہلے واقعہ کے متعلق سوچنے لگی۔ شاید اسے میٹرو ہوٹل میں بھیجنے کا مقصد ڈان فریزر کی نگرانی نہیں تھا، بلکہ ایکسٹرو ان لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ گویا اس نے ان پر یہ بات جتا دی تھی کہ ڈان فریزر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نگرانی کی پشت پر کون ہے، جولیا کو اغوا کیا، اور پھر وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے۔ ویسے اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ڈان فریزر کوئی اہم شخصیت ہے، اسی بنا پر خود اسی کے ساتھ ہی اس کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ڈان فریزر کے فرشتوں کو بھی جولیا کے وجود کا علم نہ ہو سکتا۔ پھر اسے عمران یاد آیا، جس نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کتنی شاندار چال تھی۔ اگر ان لوگوں کو شروع میں شبہ بھی ہو جاتا کہ عمران تنہا ہے تو وہ اس کی تکہ بھوٹی کر ڈالتے۔ پھر ایک دوسرا نقطہ اس کے ذہن میں ابھرا، آخر عمران کو اتنے ریوالور کہاں سے مل گئے تھے؟ اگر وہ انہیں ساتھ لایا تھا تو پھر یہی سمجھنا چاہیے کہ ایکسٹرو کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اسی جھونپڑے میں لے جائی جائے گی۔ لیکن اگر اسے اس کا علم تھا تو آخر جولیا کو شکار کا ذریعہ کیوں بنایا گیا؟ مگر نہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے صرف جگہ ہی کا علم رہا ہو، لیکن یہ نہ معلوم رہا ہو کہ اس گروہ میں کتنے اور کس قسم کے آدمی ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس بار پھر ایکسٹرو نے اس گروہ کے بچے کچے آدمیوں کے لیے بھی کسی قسم کا جال پھیلایا ہو۔ جولیا یہی سب کچھ سوچتی اور اونگتی رہی، اور پھر اسے ٹھیک اسی وقت ہوش آیا جب کار ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور اس سے نیچے اترنے کو کہا گیا۔ جولیا چپ چاپ اتر آئی۔ وہ کسی عمارت کے کمپاؤنڈ میں تھی جس کے گرد قد آدم دیواریں تھیں۔ جولیا کے دائیں بائیں 2 آدمی چل رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے، اور اب وہ اپنی گردن پر لوہے کی ٹھنڈک بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ عمارت میں داخل ہوئے اور متعدد کمروں سے گزرتے ہوئے ہال میں آئے،
لیکن جولیا کو ان دونوں آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ دکھائی دیا۔ تشریف رکھیے محترمہ، ایک آدمی نے ایک آرام کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ تھک گئی ہوں گی۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ بس یوں ہی، دوسرا آدمی مسکرایا۔ کچھ دیر مل بیٹھیں گے۔ آپ کون سی شراب پسند کرتی ہیں؟ مجھے ہر قسم کی شراب ناپسند ہے۔ مگر اوہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے نے کہا۔ دوسرا بولا، نہیں، بتھیری شریف عورتیں نہیں پیتی۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم دونوں شریف آدمی ہیں۔ آخر مطلب کیا ہے؟ جولیا جھنجھلا گئی۔ کوئی خاص مطلب نہیں ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو بے تکلف سو جائیے گا۔ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ ہم کسی مہذب اور باعزت خاتون سے اس کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ عجیب آدمی ہیں آپ لوگ۔ دونوں خاموش رہے۔ وہ حد درجہ سنجیدہ قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے اور قطعی بے ضرر۔ جولیا متحیر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، لیکن یہ طلسم جلد ہی ٹوٹ گیا اور اب اسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں کیوں لائی گئی تھی۔ کیونکہ ہال میں 6 آدمیوں کی مختصر سی قطار داخل ہوئی، جس کے پیچھے 2 آدمی ٹامی گنے لیے ہوئے چل رہے تھے۔ ان 6 آدمیوں نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے اور عمران سب سے آگے تھا۔ جولیا ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے ایکسٹرو نے جو جال ان لوگوں کے لیے بچھایا تھا، اب اس کے ساتھی اسی قسم کے ایک دوسرے جال میں آ پھنسے تھے۔ حالانکہ دوسری بار بھی ایکسٹرو کو یہی توقع رہی ہوگی کہ اس کا بچھایا ہوا جال بقیہ مجرموں کو پھانسنے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہکا لگایا جو جولیا کو یہاں لائے تھے۔ کیوں دوستو، اس بار خود پھنس گئے آخر؟ ذرا زبان سنبھال کر، تم لوگ خطرناک قسم کے اٹھائی گیرے معلوم ہوتے ہو۔ پہلے میری بیوی کو پکڑ لائے اور اب ہمیں؟ عمران دیدے نچا کر بولا۔ توپ کی گرج بھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکے گی، وہ آدمی بولا۔ عمران نے چاروں طرف اچھڑتی ہوئی سی نظر ڈالی اور جولیا سے پوچھا، ڈارلنگ، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کی پشت پر کون ہے؟ اس آدمی نے عمران سے پوچھا۔ دیوار، عمران پیچھے مڑ کر سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ اچھی بات ہے، تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے 6 آدمیوں کے عوض تم 7 برے نہیں رہو گے، لیکن مجھے اس ننھی منی حسین سی عورت پر رحم آتا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میری بیوی کے حسن کی تعریف کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم اسے پھسلانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے ان دونوں کو اشارہ کیا جن کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں۔ وہ سامنے آ گئے اور گنوں کا رخ عمران وغیرہ کی طرف ہو گیا۔ ٹھہرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ آخر یہ سزا کس بنا پر دی جا رہی ہے؟ پہلے تمہارے کچھ ساتھی میری بیوی کو پکڑ لے گئے، انہیں سمجھا بجھا کر راضی کیا، تو اب تم لوگ لے اڑے۔ اگر یہ تمہیں اتنی پسند ہے تو میں طلاق دیے دیتا ہوں، تم باقاعدہ طور پر اس سے شادی کر لو، پھولو پھلو اور مجھے بھی دیکھ کر خوشی ہو۔ دفتن ہال کی دیوار سے لگی ہوئی ایک گھنٹی بول پڑی۔ وہ سب بری طرح چونکے، لیکن قبل اس کے ٹامی گنوں والے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوتے، صفدر اور عمران نے ان پر چھلانگیں لگائیں۔ بے شمار گولیاں دیواروں اور چھت سے ٹکرائیں۔ عمران ٹامی گن چھین چکا تھا اور صفدر ابھی تک دوسرے آدمی سے لپٹا ہوا تھا۔
बस खेल खत्म। इमरान दहाड़ा, अपने हाथ ऊपर उठाओ। और तुम सार्जेंट नोमानी, देखो बाहर कौन है। लेफ्टिनेंट चौहान, तुम भी जाओ। वो दोनों चले गए। इतनी देर में सफदर भी दूसरे आदमी से टॉमी गन छीन चुका था। इन चारों को बांध लो। इमरान गुर्राया, सफदर तुम बड़े शानदार रहे, बहुत अच्छे, ग्रेट। इन चारों के हथकड़ियां लगाई गईं और कुछ देर बाद चौहान और नौमानी एक दुबले पतले और मदकूक से आदमी को पकड़े हुए अंदर आए। कैदियों में से एक उसे देखकर धाड़ा, ओ सुअर के बच्चे, घंटी क्यों बजाई थी? मगर सुअर का बच्चा सिर्फ हाँफता रहा। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।